السلام علیکم. ہم نے کنٹینٹ رائٹنگ کا پروسیس سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح ہمیں آئیڈیا کنٹینٹ لکھنے کے لیے ہمیں آئیڈیا جو ہے وہ کون کون سے طریقوں سے مل سکتے ہیں. جب آپ کے پاس آئیڈیا آ جاتا ہے تو آپ نے پھر اس کے بعد ڈائریکٹ لکھنا سٹارٹ نہیں کرنا بلکہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے. جب آپ کمپلیٹ ریسرچ کر لو، آپ کو اپنے آڈینس کے بارے میں پتہ چل جائے، آپ کے پاس ایک ایسے کی ورڈز آ جائے کہ جس کو آپ اپنے کنٹینٹ میں یوز کریں اور جس پہ جو آپ کا رائٹ اپ ہے، جو آپ کا آرٹیکل ہے وہ ایزیلی رینک ہو سکے. اور پھر جب آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے اپنے کمپیٹیٹرز کا جو لٹریچر ہے آپ نے ان کو بھی پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سے ان کے اچھے پوائنٹس ہیں اور کون کون سے پوائنٹس جو ہے وہ ان کے رائٹ اپ میں، ان کے آرٹیکل میں مسنگ ہے. تو پھر آپ نے ان ساری پوائنٹس کو اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے. اب لکھنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کے کنٹینٹ رائٹنگ ہے جس میں ویب کاپی ہو گیا، آرٹیکل رائٹنگ، کاپی رائٹنگ ہو گئی، ہمارے پاس پروڈکٹ ڈسکرپشن، بلاگ پوسٹ، سوشل میڈیا رائٹنگ. اب ان سارے جو رائٹ اپس ہے ہمارے پاس، یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس ہے کنٹینٹ رائٹنگ کے، یہ ایک دوسرے سے اسٹرکچر وائز جو ہے یہ تھوڑے سے مختلف ہے. تو جب آپ نے اب رائٹنگ سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں یا آپ کاپی رائٹنگ کر رہے ہیں یا آپ کسی پروڈکٹ کی ڈسکرپشن لکھ رہے ہیں یا آپ کوئی سوشل میڈیا پوسٹ کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ریسرچ اور آئیڈیا جنریشن ہے یہ سب کے لیے سیم ہے، آپ نے اس طرح سیم ہی کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس ان کے اسٹرکچرز تھوڑے سے ان میں تھوڑی سی ڈفرینس ہے. کچھ میں آپ نے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے، کچھ ٹائپس میں ہم نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسپیسیفکلی سیلنگ پرپسز کے لیے ہوتی ہے، صرف اور صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ پرپسز ہوگی. جس طرح کاپی رائٹنگ، پروڈکٹ ڈسکرپشن، یہ ہم زیادہ تر کس پرپسز کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ سیل ہو سکے. سیلنگ پرپسز کے لیے ہم یہ زیادہ تر کرتے ہیں. تو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ آرٹیکل رائٹنگ لکھ رہے ہیں تو آرٹیکل جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے کمپیٹیٹرز نے ایوریج کا 1500 ورڈز لکھے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم 2000 ورڈز لکھیں اور زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کریں. اب کاپی رائٹنگ میں ہمارے پاس سیلز کاپی ہو گیا، لینڈنگ پیجز ہو گئے، ہمارے پاس پروڈکٹس کی ٹائٹل، بلٹ پوائنٹ، ڈسکرپشن وغیرہ، یہ اس کی ڈیزائن وغیرہ ہو گئی. تو اب یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں. تو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کس چیز کے لکھ رہے ہو تو پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ نے رائٹنگ کو سٹارٹ کرنا ہے. اور جب آپ رائٹنگ سٹارٹ کرو تو اس ٹائم آپ نے صرف رائٹنگ کرنی ہے. آپ نے گرامر کے مسٹیک، اسپیلنگ مسٹیک سب کچھ آپ نے چھوڑنا ہے. جو آپ نے پوائنٹس گین کیے آپ نے وہ ان میں شامل کرنا ہے. جو آپ کے ذہن میں جو باتیں ہو وہ ساری کی ساری آپ نے لکھ لینی ہے کیونکہ اس کے بعد جو 5th اسٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے ایڈیٹنگ کا. جب آپ پورا آرٹیکل لکھ لو، آپ اس کو کمپلیٹ کر لو تو پھر ہمارے پاس بہت سے ایسی ٹولس ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہوئے گرامر کے مسٹیک، اسپیلنگ مسٹیکس، ہر چیز جو ہے وہ اس سے نکالتے ہیں اور اپنا جو رائٹ اپ ہے ان کو مسٹیک فری بنا لیتے ہیں اور پھر ان کو ان ٹولز پہ سے پاس کرتے ہیں تاکہ وہ بالکل پرفیکٹ، بالکل کمپلیٹ ہو جائے. تو ایڈیٹنگ میں اگر گرامر ٹولز ہمارے پاس گرامرلی ہو گیا، ہم اس سے اپنے رائٹ اپ کو پاس کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسٹیک ہو ہمارے رائٹ اپ میں تو وہ اس سے نکل جائے. ریڈیبلٹی کے لیے ہمارے پاس ٹولز ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی. پھر پلیجرزم کے ٹولز کے جو کنٹینٹ ہم نے لکھا ہے وہ پلیجرائز تو نہیں ہے. پھر آپٹیمائزیشن جو سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر رینکنگ کے کچھ ٹولز ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے رائٹ اپ کو ان ٹولز سے پاس کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ضرور اپنے جو رائٹ اپ ہے، جو آرٹیکل ہے، اس کا آپ نے ڈیزائن کرنی. تھوڑی سی جب آپ ڈیزائننگ کرو گے اس میں تو وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوگا، وہ آپ کے ریڈرز کو آسانی سے سمجھ آئے گا اور وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوں گے ریڈرز. تو اس کے لیے آپ اس میں امیجز ایڈ کر سکتے ہو، آپ اس میں انفوگرافکس ایڈ کر سکتے ہو، آپ اس میں ویڈیوز، آئیکونز وغیرہ یہ سب ایڈ کر سکتے ہو. تو جب آپ یہ سارے کام کر لو تو اس کے بعد جو ہے آپ کا رائٹ اپ جو ہے وہ پبلش ہونے کے لیے بالکل ریڈی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جب بھی آپ رائٹنگ سٹارٹ کر لو تو آپ اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے جب آپ رائٹنگ کرو گے اور اس کے بعد آپ کوئی رائٹ اپ لکھو گے اور پھر اس کے بعد آپ پبلش کرو گے اور پبلش کرنے کے بعد آپ اس کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹریفک جو ہے وہ آپ کے ویب سائٹ پر آئے، آپ کے آرٹیکل کو پڑھے. تو اس طرح زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے آرٹیکل کو پڑھیں گے. تو جب بھی آپ جو ہے رائٹنگ سٹارٹ کرو پہلے آپ جو ہے آئیڈیا جنریٹ کرو. آئیڈیا جنریٹ کرنے کے بعد آپ دیکھو کہ جس ٹاپک پہ میں لکھ رہی ہوں کیا وہ ٹرینڈ میں ہے، لوگ اس ٹائم اس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. پھر اس کے بعد آپ اپنے آڈینس کے بارے میں ریسرچ کر لو، آپ اس کے لیے کی ورڈز ریسرچ کر لو، لٹریچر ریویو، اور پھر اگر آپ جس ٹائپ کی کنٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہو آپ اس کے اکارڈنگ اس اپنے رائٹ اپ کا اپنا اسٹرکچر بناؤ اور پھر آپ اس کو ان ٹولز سے پاس کرو تاکہ اس میں اگر
کوئی مسٹیک کچھ بھی ہو وہ اس سے نکل جائے، آپ اس میں امیجز ایڈ کرو، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو پبلش کر سکتے ہو۔ تو یہ سمپل سا کنٹینٹ رائٹنگ کا پروسیس ہے۔ کنٹینٹ رائٹنگ میں آپ کو زیادہ وہ ہائی انگلش کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہائی ویکیبلری کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ صرف آپ کو ایک اسکل آنا چاہیے اور وہ ہے ریسرچ کا۔ آپ جتنا زیادہ ریسرچ کرو گے، آپ اتنی زیادہ ریڈنگ کرو گے، اتنا ہی آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن آئے گا، اور پھر جو ہے آپ زیادہ ایک ویل ریسرچ آرٹیکل کو آپ بہت کم ٹائم میں لکھ سکو گے۔ تو آپ نے پریکٹس کرنا ہے رائٹنگ، آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں پریکٹیکلی آپ کو ان ٹولز کے یوز کے بارے میں بتاؤں گی، بلکہ میں آپ کو فری ٹولز بتاؤں گی جس سے ایزیلی آپ کی ورڈ ریسرچ کر سکتے ہو۔ آپ ڈفرینٹ طریقوں سے میں آپ کو آرٹیکل لکھنا سکھاؤں گی، اور پھر میں آپ کو ان آرٹیکلز کا اسٹرکچر بھی سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔